اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مٹانا۔ یہود نے عیسائیوں کے گرجوں اور عبادت خانوں کو معاف نہیں کیا، اور عیسائیوں نے یہودیوں کے عبادت گاہوں پہ حملے کیے، خونریز جنگیں ہوئیں۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب ان کی ایک اور خباثت، منکرین قرآن کا ایک اور پراپیگنڈا، اللہ تعالی بے نقاب فرماتے ہیں وقالو، اور یہ منکرین قرآن اور یہ مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالی نے اولاد اپنے لیے چن رکھے ہیں۔ ولد ایک ایسا صیغہ ہے جو مفرد اور جمع دونوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ تعالی کی حقیقی اولاد نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے بعض لوگوں کو لاڈلا رکھا، جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا، اس معنی میں کہ وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا کہ یہ اللہ تعالی کا لاڈلا ہے، اس کو اللہ تعالی کسی بھی قیمت پر ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور ہر وقت اللہ اس کی راضی کرنے کا کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ولد بنایا ہے، اس معنی پر کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا لاڈلا ہے، قیامت کے دن بھی اس کو ناراض نہیں کر سکیں گے، وہ جس کو چاہیں گے تو جنت میں ڈال دیں گے، جن کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے، اور جنت اور جنت میں ڈالنے کا طریقہ سفارش ہوگا، وہ اللہ کے بارگاہ میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالی اس کی ناراضگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو حکم فرمائیں گے کہ سل تعطا، بھائی مجھ سے تمہارے آنسو دیکھے نہیں جاتے، تم مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ اور شیعہ حضرات نے ائمہ معصومین کو اللہ کا ولد اس معنی میں بنایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اللہ تعالی کسی قیمت پر ان کو ناراض نہیں کرتے، روز قیامت کے اندر بھی یہی لوگ شفاعت کریں گے۔ اور صوفیاء کرام نے